حبیب اکرم صاحب نے تو وہاں پہنچا دیا ہے ہمیں جہاں ہم پہنچنا نہیں چاہتے تھے. تو افتخار عارف صاحب جو ہیں انہوں نے جب یہ سوال اٹھایا تو میرا خیال اس کا جواب بھی دیا ہے. دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا، جو خلق اٹھی تو سب کرتب تماشا ختم ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے تماشا جو ہوتا ہے ہر تماشا ختم ہونے کے لیے ہوتا ہے. کوئی تماشا ایسا نہیں ہوتا، ہاں اس کا دورانیہ جو ہے وہ لمبا ہو سکتا ہے لیکن اسے بہرحال ختم ہونا ہوتا ہے. اور جو تماشا پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کا ویلن کون ہے، اس کا ہیرو کون ہے. جو آج کے ویلن ہیں وہ کل کے ہیرو ہیں، جو کل کے ہیرو ہیں وہ آج کے ویلن ہیں. اور یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ اس میں ہم تماشا بن رہے ہیں یا تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ لطیف نقطہ ہے جی، اس پہ تالیاں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک اس تماشے کے کردار جو ہیں وہ صرف کٹھ پتلیوں کا کردار ادا کرتے رہیں گے اس وقت تک مشکل رہے گی. اور جب ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اس کے بعد منظر تبدیل ہوگا. ہم کسی ایک شخص کی تعریف کریں اور کسی ایک شخص پر تنقید کریں، ہمارے سامنے جس کو موقع ملا ہے اور جب بھی ملا ہے اس نے وہی کچھ کیا ہے جس کے خلاف جد و جہد کا وہ اعلان کرتا رہا تھا. تو پاکستان کہ وہ لوگ جنہیں اس کی قیادت کا دعویٰ ہے، جب تک وہ مل کے نہیں بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گے اور ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے، کردار بدلتے رہیں گے، تماشا جاری رہے گا. بہت عمدہ آپ نے یہ نقطہ یہاں بیان کیا. حبیب صاحب، یہ جہاں شامی صاحب نے بات ختم کی، یہ اصل میں حل ہے. یہ اس تمام صورتحال کا یا اس تمام پیچیدگیوں کا حل ہے جس کا احاطہ آپ نے کیا اپنی رائے میں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کو میں اور مزید بیان کرنے کی گستاخی چاہوں گا کہ یہ کام تو سیاستدانوں کا آپسی تھا کہ وہ مل بیٹھتے تاکہ کہیں اور جو بار بار رجوع کیا جاتا ہے اور رجوع کرنے کے عوض جو ایک نئی کٹ پتلی وجود میں آتی ہے وہ سلسلہ بند ہو جاتا. لیکن کیا کیجئے کہ یہاں المیہ یہ رہا کہ جس ہیرو کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان موصوف نے تو کسی اور کردار یا سیاسی جماعت کی حیثیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. وہ تو مسلسل کہیں اور دیکھتے رہے کہ اگر بات کروں گا تو فلاں شہروں میں کروں گا، ان سے تو میں نے کرنی نہیں. تو جب آپ مقبول ہوں، ہیرو بھی ہوں، لیکن آپ کسی اور کے سیاسی کردار کو تسلیم نہ کریں تو کیا یہ سیاسی رویے ہیں؟ جامی صاحب، پاکستان میں ابھی حال ہی میں کچھ عرصے میں بڑا ایک متھ بنا ہے، وہ یہ ہے کہ سب بیٹھ جائیں اور سب صلح کر لیں اور صلح کرنے کے بعد آگے بڑھ جائیں. جبکہ ڈیموکریسی، جمہوریت اس طرح کام نہیں کرتی کہ سارے لوگ بیٹھ جائیں، اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ الیکشن کو ختم کر دیں. عربی کا ایک محاورہ اذا خاصم اللصوص ظہر المسروق، کہ جب چور آپس میں لڑ پڑے تو چوری کا مال ظاہر ہو جاتا ہے. ڈیموکریسی اس پرنسپل کے اوپر کام کرتی ہے کہ جتنے سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، کبھی الزام بھی لگاتے ہیں، کبھی اس میں سختی، نرمی، گرمی بھی آتی رہتی ہے، اور پھر وہ آخر کار حتمی فیصلہ ان کے غلط یا درست ہونے کا وہ یہاں پر لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھنا اور بٹھانا جو ہے، یعنی اگر ہم ان سارے آج کے
سارے لوگوں کو بٹھا دیں، یعنی مثال کے طور پہ ہم نواز شریف صاحب کو بٹھا دیں، شہباز شریف صاحب تشریف رکھیں، عمران خان صاحب تشریف رکھیں، سراج الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان مدد اللہ العالی و دامت برکاتہ، یہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے، اس کے بعد یہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے. نعرہ لگانے والے کس قدر ادبی طبیعت رکھتے ہیں مجھے خوشی ہوئی. آپ کے ادب کو سلام اور آپ کے ذوق کو سلام. دیکھیں اس کو اور آپ کی سیاسی تربیت کو سلام. دیکھیں اس کو استعارہ کہہ لیں، ادیبوں کی مجلس ہے. خیر، تو ان سب کو اکٹھا بٹھا کے تو ہم کسی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح ان کو اکٹھا بٹھانا ہے، مسئلے کا حل دریافت کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے پاکستان میں ہم سمجھے کہ سارے یہی فریق ہیں، تو باقی ہم جو 25 کروڑ ہیں یہ ہم کیا ہیں؟ ہم بھیڑیں بکریاں ہیں. اس کے برعکس وہ جو ہیرو ہیں وہ یہ حل دیتے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں. میں ٹی ٹی پی کے ساتھ بات تو کر سکتا ہوں، طالبان کے ساتھ بات تو کر سکتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں. اور اگر میں بات کروں گا تو میں اسلام آباد پنڈی کروں گا، انہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے، ان سے بات نہیں کروں گا. یہ ہے وہ بنیادی اعتراض ان کی سیاسی بصیرت پر جس نے شاید انہیں یہاں تک پہنچایا. سیاسی وجود کو تسلیم کرنے کی ایک رائے یہ تھی کہ جیسے ملک کی سیاسی جماعتوں نے کسی حد تک ایک میثاق جمہوریت نامی ایک شے کھوجی یا اس تک پہنچے کہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر کے جمہوری تسلسل کو قائم رکھنے کا عہد کریں یا میثاق معیشت کی بات کریں، کیونکہ ملک جس صورتحال سے دوچار ہے اس میں آبویسلی آپ کو ایک دوسرے کے وجود تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی، صحیح کرنے کی کوشش میں کسی حد تک تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا. مجھے اگر پتا ہوتا کہ میں نے کسی سیاستدان کی سیاسی بصیرت پر حکم جاری کرنا ہے یا فتویٰ لگانا ہے تو اس کے لیے میں کچھ مزید دلائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا. عربی میں نہ دیجیے کیونکہ اس سے احساس کمتری ہوتا ہے. غالباً یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی سیاسی بصیرت پر فیصلہ کر رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ ایک سیاسی موقف ہے. آپ اس کو سیاسی موقف کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، میں عوام کی طرف بات کروں گا یا پاکستان کے کسی طاقتور سے بات کروں گا. اور اگر دوسرے بھی یہی کہتے ہیں تو اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دینا. 25 کروڑ لوگوں کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا ہم کوئی دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ کیا ہم کسی کمتر دیوتا کی تخلیق ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے؟ آپ کے میرے دستور نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اس دستور نے کہا تھا کہ اگر تم کسی بھی صوبے میں رہتے ہو تمہاری اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، تمہاری اسمبلی ٹوٹے گی تو 90 دن کے اندر اندر تمہیں تمہاری اسمبلی مل جائے گی. بات یہ ہے کہ آپ نے میری جو بنیادی طور پہ پاکستان کی اگرچہ ایک شہریت ہے لیکن بنیادی طور پہ میری 2 جگہ حقوق تسلیم کیے جاتے ہیں، ایک میرے صوبے میں اور ایک میرے وفاق میں. اور ون فائن مارننگ مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں پاکستان کا پنجابی ہونے کے ناطے میں ایک کمتر شخص ہوں، کیونکہ کمتر مجھے میرے دستور نے تو قرار نہیں دیا تھا لیکن میرے دستور نے میرا حق مجھے نہیں دیا. میری عدالت نے ایک فیصلہ کیا اور اس عدالت کو رون دیا گیا چارہ دستور کے اوپر. بات یہ ہے کہ جب میرے حقوق کی بات آتی ہے تو آپ کو سیاسی بصیرتیں سوچتی ہیں. وہ کیا کہا تھا کہ ہمارے حصے میں عذر آئے، جواز آئے، اصول آئے.